جو عمر کے ایمان کی صبح تھی یہی صبح تھی جس امت نے رحمت عالم کی اقتدا دی، پہلی نماز ادا کی۔ اس لیے عرض کی اللہ کے رسول یہ مشن جمالی ہے اور بندہ جلالی ہے، میرے نام سے ان کی ماں مرتی ہے، کفر کی ماں مرتی تھی عمر کا نام سن کر، اب بھی مرتی ہے عمر کے نام سے، کفر کی ماں اب بھی مرتی ہے۔ میرے لیے تو بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں آپ کا سفیر بن کے جاؤں، میں آپ کا نمائندہ بن کے جاؤں اور تاریخ میں میرا نام سفیر رسول کے ٹائٹل سے، سفیر رسول کے عنوان سے لکھا جائے تو بڑا اعزاز ہے میرے لیے۔ لیکن صورت حال اس طرح کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکرائے کہ ٹھیک کہتے ہو، اگر تم گئے تو تلواریں چل جائیں۔ اب اللہ کے رسول کی نظر شرافت کے اس پیکر پہ پڑی جس کے متعلق فرمایا میرا عثمان فرش پہ چلتا ہے، اللہ کے فرشتے عرش پر اس سے حیا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے عرش پر اس سے حیا کرتے ہیں، لیکن عصر حاضر کے مفکرین کو حیا نہیں آتا۔ عثمان تم جاؤ، ہمارے نمائندہ بن کر جاؤ، مجھے امید ہے کہ مکہ والے تم سے حیا کریں گے، اس لیے کہ وہ تمہارے ممنون ہیں، تمہارے ان پر احسانات ہیں۔ عثمان ابن عفان جو تھے زمانہ اسلام سے پہلے بھی سخاوت کا ایک امڈتا ہوا سیلاب اور چلتی ہوئی آندھی اور ایسا سخاوت کا ابر کرم تھے کہ جو ہر گھر پہ برستا تھا۔ سب سے بڑا دسترخوان مکہ میں سیدنا عثمان ابن عفان کا ہوتا تھا، جس میں اپنے پرائی کی تمیز کے بغیر سب آتے تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ عثمان ابن عفان کی یہ عادت تھی کہ رات کی تنہائی میں آٹے کی بوریاں، اشیاء خرد و نوش اٹھا کر چپکے سے بیواؤں کے گھروں میں ڈال آتے تھے، یتیموں اور مسکینوں کے ہاں پہنچاتے تھے، رات کے اندھیرے میں جاتے تھے، رات کے اندھیرے کے باوجود بھی چہرے پہ نقاب ڈال لیا کرتے تھے کہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے، تاکہ دن کی روشنی میں اس کے آنکھیں چار ہوں تو شرمندہ نہ ہو۔ لیکن راول پنڈی کے دوستو، خیر پردوں میں نہیں چھپ سکتی، جس طرح کہ شر بھی پردوں میں نہیں چھپتا، شر کی بدبو بھی سب تک پہنچ جاتی ہے اور خیر کی خوشبو بھی سب تک پہنچ جاتی ہے، چھپتی نہیں ہے۔ سیدنا عثمان ابن عفان سے سب محبت کرتے تھے، ایک عمومی پذیرائی حاصل تھی، اس قدر محبوب تھے اس وقت کے معاشرے میں کہ مائیں جب اپنے بچوں کو سلاتی تو لوری میں یہ بات کہا کرتی تھی، سو جا میرے لال، میں اس طرح تجھ سے محبت کرتی ہوں جیسے قریش عثمان ابن عفان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ضرب المثل بن گئی تھی۔ اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تم جاؤ، مجھے یقین ہے کہ مکہ والے تم سے حیا کریں گے۔ سیدنا عثمان ابن عفان اللہ کے رسول کے سفیر کی حیثیت سے آئے، اور جو ہی انہوں نے مکہ کے شہری حدود میں قدم رکھا تو پورا شہر جمع ہو گیا، ہمارا محسن آ گیا، بھائی ہمارا محسن۔ عثمان، مرد عورت بوڑھے جوان سب جمع ہو گئے اور ہر نظر سے پیغام ہے، بولو عثمان آج ہم کیا خدمت کریں، اتنے عرصے کے بعد آئے ہو۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کوئی ذاتی مقصد لے کے نہیں آیا ہوں، میری کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، میں تو اپنے رسول کا نمائندہ ہوں اور اپنے آقا کا پیغام لایا ہوں۔ تم نے نہ معلوم کن وجوہات پر یہ فیصلہ کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو تم حرم میں داخل نہیں ہونے دو گے۔ میرے آقا کا کہنا یہ ہے کہ وہ تو صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، کسی فوجی ارادہ سے نہیں آئے، تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے، اپنا یہ فیصلہ واپس لو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داخلے پر پابندی نہ لگا۔ مشرکین کے لیڈرشپ نے یہ بات سنی، کہنے لگے یہ فیصلہ تو نہیں بدلے گا، یہ فیصلہ تو ہم کر چکے ہیں۔
آپ چاہیں تو بیت اللہ کا طواف کر لیجیے. آپ آ گئے ہیں, آپ کو اجازت ہے. سیدنا عثمان بن عفان نے فرمایا قبلہ دکھاتے ہو, اور میرا قبلہ نما حدیبیہ میں بیٹھا ہے, وہ دل کہاں سے لاؤں کہ بیت اللہ کا ان کے بغیر طواف کروں. ہم نے تو اس کو بھی ان سے سمجھا ہے, ہمیں تو اس کا تعارف بھی ان سے ہوا, ورنہ ہم تو اس کو بھی نہیں جانتے تھے. ہماری خدا شناسی بھی اسی کی طرف سے, اسی کی وجہ سے. ہماری تو یزداں شناسی بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. ہم ان کے ہوئے تو سارا زمانہ ہمارا ہوا. مجھے جگر نے کہا نا, جگر نے فرمایا میرا کمال عشق, میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر, میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر, وہ مجھ پہ چھا گیا میں زمانے پہ چھا گیا, وہ مجھ پہ چھا گیا. یہ پہلی شرط ہے. ان کے بغیر بیت اللہ کا طواف کیسے کروں؟ ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ میں بیٹھے ہوئے فرزندان اسلام میں تبصرہ ہوا, کہنے لگے ہم تو یہاں بن گئے. عثمان کتنا خوش نصیب ہے, بیت اللہ کا طواف کرے گا, زمزم پیے گا, حتیم میں نوافل پڑھے گا, ملتزم سے لپٹ کر دعائیں مانگے گا, ساری سعادتیں حاصل کرے گا. ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آواز رحمت عالم کی سماعت میں بھی پہنچی. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تم کہتے ہو, میرا دل نہیں مانتا کہ ہمارے بغیر عثمان بیت اللہ کا طواف کرنا گوارا کر لے. اس کو کہتے ہیں دونوں طرف ہے لگی ہوئی, دونوں طرف چراغ برابر جلے ہوئے, دونوں طرف چراغ برابر جلے ہوئے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی, فرمایا کہ عثمان کی اس بات سے مشرکین مشتعل ہو گئے کہ ان کے بغیر بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کرتا. اتنی بڑی پیشکش کر دی ہم نے کہ چلو ان کو تو ہم نہیں آنے دیتے, لیکن آپ اگر چاہیں تو بیت اللہ کا طواف کر لیں, ان کے بغیر بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کرتا. چلو ہم ان کے قتل کی افواہ اڑاتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ تو ان کے بغیر بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کرتا. ہم اس کے قتل کی افواہ اڑاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ رسول کی بارگاہ میں اس کی کیا قیمت ہے, اس کی اہمیت کیا ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں. افواہ اڑا دی گئی, ان عثمان قد قتلا, ان عثمان قد قتلا, ان عثمان قد قتلا, عثمان قتل کر دیے گئے ہیں. حالانکہ نہیں, ان کو نظر بند کر دیا تھا, انہوں نے پکڑ کر نظر بند کر دیا تھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ میں قتل عثمان کی افواہ پہنچی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا, فرمایا سنا ہے تم نے مشرکین نے ہمارے سفیر کو قتل کر دیا سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے, آج تم نے میرے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے. عرض کیا ہم تو کر چکے, اللہ کے رسول آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے. فرمایا جو کر چکے ہیں وہ ایمان کی ہے, جو آج ہوگی وہ قصاص عثمان کی ہے. تم مجھ سے وعدہ کرو گے, میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں. تم مجھ سے وعدہ کرو گے, میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں. اس وقت تک مدینہ لوٹ کر نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور بیعت کرنے والے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا. جو نیچے اپنا ہاتھ, یہ یہاں بیعت کرنے والے کا ہاتھ, اپنے اس ہاتھ کو اوپر رکھتے ہوئے فرمایا نیچے میرا ہاتھ ہے, درمیان میں تمہارا ہاتھ ہے, میں اس ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتا ہوں. آپ کی سمجھ میں آئی بات کہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا. میں کہا کرتا ہوں یہی نسبت بھی بہت تھی عثمان ابن عفان کے لیے کہ رحمت عالم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا.
لیکن اللہ کو یہ نسبت اتنی پسند آئی. رب العالمین نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. بالیقین جن لوگوں نے آپ سے وعدہ کیا انہیں کہہ دیجئے کہ یہ وعدہ تو تم نے اللہ سے کر لیا. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. یہ وعدہ تم جو میرے رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کر رہے ہو گویا یہ اللہ سے ہو گیا. ید اللہ فوق ایدیہم. یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے جس کو میرے رسول نے عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اب میری رحمت کا تقاضا ہے میں اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیتا ہوں. ید اللہ فوق ایدیہم. ید اللہ فوق ایدیہم. یہ اوپر والا ہاتھ تو گویا اللہ کا ہاتھ ہے. بیعت ہو گئی. پھر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین. بالیقین راضی ہو گیا ہے اللہ ان اہل ایمان سے اذ یبایعونک تحت الشجرہ جنہوں نے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر آپ سے بیعت کی. عثمان کتنا عظیم ہے. مکہ میں نظر بند ہوا، یہاں مکہ میں کچھ دیر کے لیے نظر بند ہوا. ادھر حدیبیہ میں 1400 انسانوں کو جنت کے ٹکٹ مل گئے. جس درخت کے نیچے عثمان ابن عفان کے لیے بیعت لی گئی اس درخت کو بھی قرآن میں جگہ مل گئی. اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اب آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں. سیدنا عثمان ابن عفان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے وعدہ لیا گیا، بیعت لی گئی. عثمان ابن عفان شہید ہو گئے تھے یا زندہ تھے؟ زندہ تھے. تو بیعت کیوں ہوئی؟ افواہ پر. کسی صحابی نے اچھا یہ نتیجہ نکالنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ بیعت ہو گئی تو مکہ والوں کے ہاں کھلبلی مچ گئی. ہم نے چاہا تھا کہ عثمان کی قیمت معلوم کریں، یہ تو ان کے بغیر بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کرنا چاہتا. ہم اس کے قتل کی افواہ اڑائیں تاکہ پتہ چلے رسول اللہ کے ہاں اس کی اہمیت اور قیمت کیا ہے. تو قیمت یہ ہے کہ رسول نے بھی اور تمام مسلمانوں نے بھی وعدہ کر لیا ہم جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک مدینہ نہیں جائیں گے. چھوڑو یار چھوڑو جلدی سے. یہ تو 313 بھی بہت تھے، آج تو 1400 ہیں. بدر میں کتنے تھے؟ 313 تھے. ہماری طبیعت صاف کر دی تھی. اب تو 1400 ہیں. جلدی چھوڑا عثمان ابن عفان کا تیز رفتار گھوڑے پہ بٹھا کر حدیبیہ میں پہنچا دیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالنورین کا ماتھا چوما، صحابہ نے گلے لگایا، ماتھے چومے، مان کے ہوئے اور راحت و مسرت کی لہر دوڑ گئی. کسی ایک صحابی نے بھی اللہ کے رسول سے یہ نہیں کہا مسجد میں بیٹھا ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری گفتگو ہو. کسی ایک صحابی نے بھی اللہ کے رسول سے یہ نہیں کہا کہ آقا عثمان تو زندہ تھے، وہ تو جھوٹی افواہ اڑائی گئی تھی، آپ نے ہم سے بیعت لے لی، آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں چلا کہ عثمان زندہ ہے. اس لیے نہیں کہا صحابہ نے کہ صحابہ کا یہ متفقہ عقیدہ تھا کہ علام الغیوب اللہ کے سوا کوئی نہیں، علم غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ صحابہ کا متفقہ عقیدہ تھا. اور یہ اس لیے متفقہ عقیدہ تھا کہ یہ نص قطعی ہے، نص قطعی ہے. قرآن نے بار بار یہ دعویٰ کیا ہے کہ علام الغیوب کون ہے؟ اللہ ہی. بار بار قرآن نے یہ کلیم کیا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ علام الغیوب کون ہے؟ اللہ ہی.